بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ کویسچن نمبر 331 331 ہے what is empathy and what is sympathy۔ empathy اور sympathy کا ڈفرینس پوچھا گیا ہے۔ empathy کہتے ہیں جب آپ دوسرے کی سچویشن کو اس کی جگہ جا کے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے ایمپتھی۔ اور جبکہ سمپتھی کیا ہوتی ہے؟ سمپتھی یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی دوسرے انڈیویجول کی جو اس کو جو پرابلم آتا ہے تو آپ اس کے پرابلم کو سمپلی کیا کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور کیئر کرتے ہیں، یہ سمپتھی ہوتی ہے۔ Empathy is ability to experience the feeling of another person۔ ہم دوسروں کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، میں اس کی جگہ ہوتا تو میرے اوپر کیا گزر رہی ہوتی۔ جبکہ سمپتھی ہے کیئرنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ فار سفرنگ آف ادر۔ کسی کو مسئلہ ہے، اس کا صرف آپ کیا کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں کہ ہاں یار اس کے ساتھ غلط ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، یا اس کو مسئلہ ہے تو اس کو سلوشن اس کو ہونا چاہیے۔ کیئرنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ یہ سمپتھی ہے، جبکہ ایکسپیرینسنگ دا فیلنگ آف اندر پرسن یہ ایمپتھی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ۔ ایک کلاس روم کا ایک ایسا انوائرمنٹ جہاں بچے کے پاس فری ایکسچینج آف آئیڈیاز کی اپرچونٹی ہو، بچے کی جو تھاٹس ہیں، سکلز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو نیڈز ہیں وہ فلفل ہو رہی ہوں۔ بچہ جو جس طرح جس پیس پہ چلنا چاہے اس پیس پہ ٹیچر اس کو چلا رہا ہو، کلاس روم اکوپڈ ہو، کلاس روم کا جو انوائرمنٹ ہے وہ چائلڈ فرینڈلی ہو، انٹریکٹیو ہو، نیڈ بیسڈ ہو، بچے کے جو ایشوز ہیں ان کو سنا جائے، ان کو ایڈریس کیا جائے، کارپورل پنشمنٹ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچنگ اور لرننگ میتھڈالوجی یوز کی جائے تو اس میں بھی بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو فوکس کیا جائے، اور اوورآل اسکول کا جو انوائرمنٹ ہے وہ نیٹ، کلین، ہیلدی، کیئرنگ، لونگ، فرینڈلی اس طرح کا جو ہوتا ہے تو اس کو ہم کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از ایس این سی، گیو اے ڈیمو آن اٹ۔ سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر ڈیمو آپ سے لیا جا سکتا ہے، یہ لاسٹ ٹائم بھی سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر ڈیمو لیا گیا ہے۔ اب میں یہاں پہ آپ کو ڈیمو تو نہیں دے رہا، لیکن آپ نے کرنا یوں ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم 2020 کے جو امپورٹنٹس پوائنٹ ہے نا وہ یاد کریں۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اچھا ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ آپ اس کی جو فیزز ہیں یہ کر لیں، اچھا اس میں جو کی کنسیڈریشن ہے وہ آپ دیکھ لیں، بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیں، تو 3-4 امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ اس سے ریلیٹڈ ہیڈنگ میں یہ پیج نمبر ہے 109 زون آف ایجوکیشن کا۔ ایس این سی پہ میں اس کی ڈیفینیشن پہ، اس کے آبجیکٹیوز پہ، ایس این سی کے پرابلم پہلے یہ کویسچن آ چکے ہیں، میں وہاں پہ چونکہ بتا چکا ہوں تو اس لیے میں دوبارہ اس کو ایکسپلین نہیں کرنے جا رہا۔ نیکسٹ کویسچن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیج نمبر 109 سے، واٹ آر دا پیرامیٹرز آف ایس این سیز، مینشن ایٹ لیسٹ 3۔ ایس این سی کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ کیا ہیں؟ ایس این سی کا پہلا پیرامیٹر تھا کہ فیئر اینڈ ایکول اپرچونٹی ٹو ریسیو ہائی کوالٹی ایجوکیشن، سوشل کوہیژن اینڈ نیشنل انٹیگریشن، ایلیویشن آف ڈسپیرٹیز ان ایجوکیشن content across the multiple stream, equal opportunities for upward social mobility, equity in education, holistic development of the children in the light of emerging international trends and local aspiration, smooth inter-provincial mobility of teachers and students۔ یہ اس کے جو ہے وہ آبجیکٹیوز کہہ لیں یا پیرامیٹرز آپ کہہ لیں۔ اس میں جو کی کنسیڈریشن تھیں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے، پر اس پہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں۔ واٹ از ایکولیبریم اینڈ ڈس ایکولیبریم ان لرننگ۔ مجھے ایک ٹیچر نے ایک ڈیفینیشن سمجھائی یا ایک فارمولہ بتایا، اب اس فارمولہ کے تحت میں کسی بھی پرابلم کو سولو کر سکتا ہوں جو کسی اور سچویشن میں مجھے آتا ہے، کسی اور جگہ پہ وہ پرابلم میں فیس کرتا ہوں، تو
میں اس پرابلم کا سلوشن نکال لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ ایکویلیبریم کہلائے گا۔ اور ڈس ایکویلیبریم جو ہے، جو چیز مجھے ٹیچر نے سمجھائی ہے، اگر تو میں اس کو یوز کرتے ہوئے اگر تو میں جو ہے اپنے پرابلم کا جو سلوشن ہے، جو نیو سچویشن میں جو مجھے پرابلم ایک فیس کرنا پڑ رہا ہے، اگر تو میں اس کا سلوشن نہیں نکال سکتا اس فارمولے یا اس لرننگ سے جو کہ میں گین کر چکا ہوں، تو یہ ڈس ایکویلیبریم ہوگی۔ ہم نے اسیمیلیشن اور اکموڈیشن کو کانسیپٹ پڑھا ہوا ہے۔ اسیمیلیشن بیسیکلی ایکویلیبریم ہوتی ہے اور اکموڈیشن ڈس ایکویلیبریم ہوتی ہے۔ ایکویلیبریم ہے سچویشن ویئر پریویس انفارمیشن فٹس ان نیو environment. One can understand new situation based on his previous information. Disequilibrium ہے situation where previous information does not fit in a new environment. One cannot understand new situation based on his previous information. فرض کریں ایک ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو بتاتا ہے کہ جو برڈز ہیں وہ فلائی کرتے ہیں ونگز کی مدد سے، ٹھیک ہے، تو اس نے ایک ایگزامپل دی پیرٹ کی، فرض کریں اسکول میں پیرٹ کی یا کرو کی ایگزامپل دی۔ اب اگلے دن وہ بچہ گھر جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے اوپر، درخت کی ٹہنی پہ ایک فاختہ ڈو جو ہے وہ تشریف فرما ہے۔ تو بچہ اس کو دیکھ کے کہ یہ دیکھیں یہ بھی وہ اڑتی ہے، تو وہ کہے گا یہ اٹس آلسو اے برڈ، یہ بھی ایک برڈ ہے، اور کیونکہ یہ پروں کی مدد سے اڑ رہا ہے۔ اب یہ ایکویلیبریم ہے۔ اب ڈس ایکویلیبریم کیا ہوگا؟ اس نے گھر جاتے ہوئے ایک اور چیز دیکھی، اس کی ایک جہاز جو ہے اڑتا ہوا دیکھا، اس نے کہا یہ دیکھیں یہ بھی بڑا سا پرندہ ہے۔ اب یہ ڈس ایکویلیبریم ہے، وہ نہیں سمجھ پایا اس نیو سچویشن کو جو اس کو بتائی گئی ہے۔ تو اسی طرح کلاس روم میں ٹیچر نے ایک میتھ کا فارمولہ پڑھایا، اس میتھ کے فارمولے سے ریلیٹڈ کوئی سوال اسے پوچھا گیا امتحان میں، تو وہ اس نے اس کو سولو کر لیا اس سے ملتا جلتا، اور اگر اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ کر کے ٹھیک ہے پوچھا گیا سوال، بچہ اس کو نیو فارمولے کے تحت سوال کو حل نہیں کر پاتا یا نیو پرابلم کو حل نہیں کر پاتا اپنے جو فارمولہ اس نے پڑھا ہوا ہے، تو یہ ڈس ایکویلیبریم ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، واٹ واز یور ریسرچ ان ماسٹر یا ایم فل؟ آپ کا ریسرچ کا ٹاپک کیا تھا؟ ہو واز پیولو؟ پیولو جو ہے وہ رشین سائیکالوجسٹ تھے، بیہیویئرزم اسکول آف سائیکالوجی سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے ایک ویل نون تھیوری پریزنٹ کی جس کو کلاسیکل کنڈیشننگ کہا جاتا ہے۔ کلاسیکل کنڈیشننگ کیا ہوتی ہے، اس کی کلاس روم اپلیکیشن کیا ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہا۔ انہوں نے ڈاگس کو اسٹڈی کیا تھا، اور ڈاگس کا جو بیہیویئر ہے، ڈاگ کے اوپر ایکسپیریمنٹیشن سے جو ہے اسٹیمولس ایسوسیشن جنریٹ کر کے انہوں نے ایک تھیوری دی تھی، جس تھیوری کا نام جو ہے وہ کلاسیکل کنڈیشننگ ہے۔ وچ تھیوری واز ڈیولپڈ بائی پیولو؟ پیولو نے کلاسیکل کنڈیشننگ دی تھی۔ واٹ از کنڈیشننگ؟ کنڈیشننگ کیا ہوتی ہے؟ ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں، یہ کنڈیشننگ کہلاتی ہے۔ کنڈیشننگ از ایسوسیشن in which either one given stimulus or signals become increasingly effective in evoking a response, or a response occur with increasing regularity in a well specified and stable environment۔ یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ڈیفینیشن ہے، میں اس کو آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ کنڈیشننگ ایک ایسوسیشن ہوتی ہے۔ ایسوسیشن کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزوں کے درمیان ایک لنک بنانا۔ ایک سٹیمولس ہے، اس کی موجودگی سے ایک رسپانس آتا ہے۔ ایک سٹیمولس، اس کی موجودگی سے کیا آتا ہے؟ رسپانس آتا ہے۔ اب جو اس سٹیمولس کی وجہ سے رسپانس آتا ہے نا، تو ایک اور سٹیمولس بھی ہے جس کی وجہ سے کوئی رسپانس نہیں آتا، جس کی وجہ سے کوئی رسپانس نہیں آتا۔ اب جیسے یہاں پہ انہوں نے بات کی ہے پیولو کی، میں کنڈیشننگ کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ ان کے بارے پوچھا گیا۔ اب پیولو جو ہے وہ اس کے جو لیب میں ڈاگ اس کے تھے، تو وہ ان کو میل، گوشت، میٹ یہ دیتا تھا۔ جیسے ہی گوشت ان کے سامنے آتا نا، تو سلائیویشن سٹارٹ ہو جاتی تھی، سلائیوری گلینڈ میں لعاب تھوک ان کے منہ سے سیکریٹ ہونا شروع ہو جاتی۔
اب یہ یہاں پہ میل یا میٹ سٹیمولس ہے اور یہ سلائیویشن رسپانس ہے. اب اس نے اس چیز کو جوڑ دیا ایک اور سٹیمولس کے ساتھ. وہ کیا تھا؟ وہ بیل بجاتا ہے ایسے رینڈملی. بیل پہ کتے کو اثر ہی نہ ہوتا. پھر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اس نے سوچا، اس نے وہ جو بیل ہے وہ میل دینے سے پہلے بیل بجانا شروع کر دی. تھوڑے عرصے کے بعد کتے نے یہ سیکھ لیا کہ بھئی یہ جو بیل بجتی ہے تو ہی مجھے کھانا ملتا ہے. اب جیسے ہی بیل بجتی ہے تو وہ کتا جو ہے اس کے سلائیوا سٹارٹ ہونے لگی، کیونکہ اس نے اپنے مائنڈ میں ایک چیز کا تصور بنا لیا کہ بھائی یہ کوئی لازمی ایسوسیشن ہے بیل اور اس میں میل میں. تو اس نے مائنڈ میں یہ تصور بنایا. اس نے ایک سلائیوری ٹیوبز جو ہے نا وہ ڈالی ہوئی تھیں، چھوٹی چھوٹی ٹیوبز اس کے سلائیوری گلینڈز میں سلائیوا کلیکٹ کرنے کے لیے. اچھا، اب جب یہ ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ کنڈیشننگ ہے، ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی ہو گئی ہے. یعنی بیل کی وجہ سے پہلے کوئی ریسپانس نہیں آ رہا، اب آ رہا ہے. اسی طرح ہی جیسے میل پہ آ رہا ہے، تو یہ کنڈیشننگ کہلاتی ہے. کنڈیشننگ از ایسوسیشن ان وچ ون stimulus become associated with another stimulus and it produce similar response as produced by. اب یہاں پہ میں ڈیفینیشن میں بتا رہا ہوں as produced by. ایک ہوتا ہے ہمارا نیچرل سٹیمولس، ایک ہوتا ہے ہمارا نیوٹرل سٹیمولس، ایک ہوتا ہے ہمارا کنڈیشنل سٹیمولس. اب گوشت جو ہے وہ نیچرل ہے، ٹھیک ہے، اور جو بیل ہے نیوٹرل ہے. نیچرل جس پہ قدرتی ریسپانس آئے، ٹھیک ہے، کھانا دیکھ کے تو دل چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ کھاؤں، اچھی چیز دیکھ کے پہننے کو دل کرتا ہے. اب یہ ایک نیچرل ریسپانس ہے. اب جو اچھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، واچ ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، بیگ، کچھ بھی ہے، موبائل ہے، یہ ایک کیا ہے، نیچرل جو ہے وہ سٹیمولس ہے. اور نیوٹرل کون سا ہوگا؟ نیوٹرل ایسا سٹیمولس ہے جس پہ ہمارا جو ہے وہ کوئی رسپانس نہیں آتا. اب یہاں پہ نیوٹرل چونکہ بیل تھا تو بعد میں یہی جو ہے وہ کنڈیشن ہو گیا، یعنی اس نے اس طرح رسپانس دینا شروع کر دیا، کریٹ کرنا شروع کر دیا جس طرح کہ ایک نیچرل سٹیمولس کا تھا. تو کنڈیشننگ از ایسوسیشن ان وچ اے گیون سٹیمولس بیکم ایسوسیٹ ود. یعنی ایک گیون سٹیمولس سے یہاں پہ آپ مراد لیں کہ ایک نیوٹرل سٹیمولس یا ون سٹیمولس از ایسوسیٹڈ ود اندر سٹیمولس اینڈ پروڈیوس سملر ریسپانس، جو اس کے جیسا پھر یہ ریسپانس جو ہے وہ پروڈیوس کریں، تو یہ کنڈیشننگ کہلاتی ہے. واٹ از بیل؟ یہ ایک کنڈیشنل جو ہے وہ سٹیمولس ہے. پہلے بیل جو ہے وہ نیوٹرل تھا، بعد میں کنڈیشنل ہوا. واٹ از کنڈیشن سٹیمولس اینڈ ریسپانس ان پیولو ریسرچ؟ میٹ جو ہے وہ انکنڈیشنل سٹیمولس ہے، بیل جو ہے وہ کنڈیشنل سٹیمولس تھا، اور ریسپانس جو ہے وہ سلائیویشن تھا، سیلیویشن. ہاؤ وی کین منیمائز ریلیجیس ایکسٹریمزم بائی ٹیچنگ؟ ہم ریلیجیس ایکسٹریمزم کو کیسے منیمائز کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے پیس ایجوکیشن کو. پیس ایجوکیشن ہمیں ایسی چیز کے بارے سکھاتا ہے کہ بیسک ہیومن رائٹس کیا ہیں، ہمیں دوسروں کے جو ریلیجیس پولیٹیکل جو رائٹس ہیں، ہیومن فنڈامنٹل فریڈم ہے، اس کو کیسے جو ہے کنسیڈر کرنا ہے. تو پیس ایجوکیشن سے، مورل ایجوکیشن سے، انکلوسیو اسکول انوائرمنٹ سے جہاں پہ سارے بچے پڑھ رہے ہوں گے، مختلف فقہ جات کے، مختلف مسالک، مختلف مذاہب، مختلف زبانوں اور مختلف نسلوں کے، تو وہاں پہ ہم بالکل کوئی تفریق نہیں کریں گے. جب ایک جیسا ہوگا سب کے ساتھ ہمارا رویہ انکلوسیو، اس سے بھی بچے سیکھیں گے. دو ہو گئے. تیسرے نمبر پہ ڈیولپنگ مورل ویلیوز امنگ اسٹوڈنٹس میں جو ہے ہم مورل ویلیوز ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس طرح ٹیچنگ مورل اینڈ ایتھیکل کانسیپٹس، بیہیونگ آئیڈیلی، موٹیویٹنگ دا اسٹوڈنٹس. تو ان کو ہم اچھی سٹوریز، موٹیویشنل اسپیچ، اس طرح سے ہم بچوں کو کیا کر سکتے ہیں، ریلیجیس ایکسٹریمزم سے دور کر سکتے ہیں. نیکسٹ کویسچن جو ہے، وٹ واز سارجنٹ رپورٹ؟ سارجنٹ رپورٹ 1944 میں پریزنٹ کی گئی. چیئرمین جوہن سارجنٹ نے ایک رپورٹ پریپیئر کی. اس رپورٹ میں بیسیکلی جو پوسٹ وار، یعنی دوسری جنگ کے بعد
سمجھ لیں کہ جو ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ تھی سب کانٹیننٹ میں اس پہ فوکس کیا گیا. تو اس میں اس کے ٹوٹل اس رپورٹ کے 22 ممبر تھے. اس رپورٹ میں پچھلی جتنے بھی رپورٹس تھے یا کمیشنز تھے، جس میں سیٹلر تھا، جس میں ہاسٹیج کمیٹی رپورٹ تھی یا واردہ اسکیم تھی، ان سب کو جو ہے وہ کیا کیا گیا، اسٹڈی کیا گیا نیو رپورٹ کے لیے. اس میں جو ریکمنڈیشن دی گئی تھیں، پری پرائمری سیکنڈری ایڈلٹ ٹیکنیکل ووکیشنل ہینڈی کیپ ایجوکیشن سٹارٹ کی جائے گی، اور بچوں کی جو کیئر ہے یعنی ہیلتھ اسٹوڈنٹ ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا. 40 کروڑ جو ہے وہ پروونسز کو دیا جائے گا 5 ایئر پلانز کے لیے، کہ وہ اپنے 5 سالہ منصوبہ تیار کریں سب کانٹیننٹ میں ایجوکیشن کے لیے. تو سارجنٹ رپورٹ 1944 میں چوہن سارجنٹ نے پریپیئر کی تھی، اور اس میں ریکمنڈیشن تھی پری پرائمری یعنی ای سی ایجوکیشن، پرائمری سیکنڈری ایڈلٹ ٹیکنیکل ووکیشنل ہینڈی کیپ ایجوکیشن یعنی اسپیشل ایجوکیشن، ٹیچر ٹریننگ، ہیلتھ آف اسٹوڈنٹ، یہ ساری چیزیں اس میں کنسیڈر کی گئی تھیں. امپلیمنٹیشن کے لیے 40 کروڑ روپے گورنمنٹ نے فنڈ جو ہے وہ اس کے لیے مخصوص یا مختص کیا تھا. نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از کنڈر گارڈن. فریڈرک فروبل بہت ویل نون ہے کنڈر گارٹن کی وجہ سے، فادر آف کنڈر گارٹن بھی ان کو کہا جاتا ہے. فروبل کے اسکول کا نام بیسیکلی کنڈر گارٹن تھا. جرمن ایک ورڈ ہے کنڈر گارٹن جس کا مطلب ہوتا ہے گارڈن آف چلڈرن. یہ فریڈرک فروبل نے 1837 میں جو ہے وہ 4 سے 7 سال کے بچوں کے لیے یہ اسٹیبلش کیا تھا. اسکول کے 3 کمپوننٹ تھے اس میں. اسکول میں کلاس روم کے اندر 3 کمپوننٹ تھے. یہ بیسیکلی جو ای سی کے بچے ہوتے ہیں، پری پرائمری ایجوکیشن، فاؤنڈر آف پری پرائمری ایجوکیشن فروبل اور منٹسوری کو کہا جاتا ہے. تو اس میں 3 طرح کے کمپوننٹ تھے اس کے 4 سے 7 سال کے بچوں کے لیے: گفٹس، آکوپیشنز اینڈ سانگ. گفٹس میں وہ مٹیریل تھے جو بچے جس طرح لے جاتے اس طرح اس کو اپنی اصل حالت میں واپس رکھتے ہیں. جیسے ہمیں کوئی گفٹ ملتا ہے نا تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں کہ اس میں یہ گفٹ ہے، یہ نا میں کسی کو دے سکتا ہوں، میں سنبھال کے رکھوں گا، خود بڑے احتیاط سے یوز کروں گا تاکہ اس میں کوئی ڈسٹربنس خراب نہ ہو جائے. تو کلاس روم میں جو گفٹ تھے نا وہ جس حالت میں بچوں کو دیے جاتے اسی حالت میں بچوں نے واپس رکھنے ہوتے تھے، اس کو مینیپولیٹ نہیں کرنا. جیسے بالز تھے، ووڈن باکسز تھے، یہ 10 تھے ٹوٹل، رنگز، بیڈز، ریکٹینگل ایٹسیٹرا مٹیریل تھے یہ. اچھا، آکوپیشنز دوسرا کمپوننٹ تھی. اب اس میں یہ بچوں کو دیے جاتے کہ وہ اس کو چھیڑ خانی کریں، مینیپولیٹ کریں، استعمال کریں جس طرح سے چاہیں. اب مثلا مڈ تھا، کلے، ٹھیک ہے، پیپر تھا، پینٹنگ، ڈرائنگ، ویونگ. اب یہ ساری چیزیں دی جاتی، کپڑا دینا وہ بچے ویونگ کرتے، اس طرح کلے سے چیزیں بناتے، پیپر کے اوپر پینٹنگ، ڈرائنگ کرتے، رائٹنگ کرتے. اب یہ اپنی اصل حالت میں واپس نہیں رکھے جاتے، یعنی یہ تھے مینیپولیشن کے. تیسرا تھے سانگز، پوئمز اینڈ رائمز، جو ہے بچوں کو ریفریش کرنے کے لیے، ان کے اندر وہ ڈیولپ کرنے کے لیے، انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے. تو یہ 3 امپورٹنٹ کمپوننٹ تھے اس کے. سوشلائزیشن سکھائی تھی ان 3 میتھڈس کے ذریعے. سے پہلے ایجوکیشنسٹ ہیں جس نے سوشلائزیشن کے اوپر فوکس کیا، یعنی بچوں کو سوشلائز کرنے کے اوپر. ٹیم ایکٹیویٹی سے مل کے کام کریں بچے تو اس سے سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بچے کی. تو ان کی کتاب ہے پیڈاگوگس آف کنڈر گارٹن اینڈ ایجوکیشن آف مین. یہ ایجوکیشن آف مین بہت ویل نون ہے، فریڈرک فروبل کی، جرمن تھے یہ، اور یہ آئیڈیالسٹ تھے. مزید اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. یہ کچھ امپورٹنٹ سکول ہیں، چلیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سوکریٹیز جو تھے اس کے سکول کا نام تھا میگارین. یہ زون آف ایجوکیشن کا پیج نمبر ہے 262، آپ کو یہاں پہ یہ مل جائیں گے. پلیٹو کا سکول کے نام کا تھا اکیڈمی. ارسطوٹل کے سکول کا نام لائسیم تھا. فروبل کے سکول کا نام کنڈر گارٹن تھا. ہورس مین کے سکول کا نام کامن اینڈ نارمل سکول تھا. جوہن ڈیوی کے سکول کا نام لیبارٹری سکول تھا. البرٹ جو گیرم سکول، گیرے پلان جو البرٹ گیرے کے سکول کا نام تھا. ڈالٹن پلان ہیلن پارک ہسٹ کے سکول کا نیم تھا. پیسٹلوزی کے سکول کا نام نارمل سکول تھا. موریا منٹسوری کے سکول کا نام منٹسوری سکول تھا. باقی یہ گریک، جرمن اور لیٹن میں اس کی پروننسیشن یا اسپیلنگ کیا ہوتے ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں اسکول کے. نیکسٹ کویسچن ہے ہاؤ ول یو فائنڈ انگزائٹی، جیلسی اینڈ کیوریوسٹی فرام اے کلاس. انگزائٹی کس کو کہتے ہیں؟ فیلنگ آف وری، نروسنس اور ان ایز اباؤٹ سم تھنگ
with an uncertain outcome. There are two kinds of anxiety associated with the learning anxiety and survival anxiety. Teacher can identify by observation, interviews, or involvement of student in classroom activities, student departure from groups. टीचर ऑब्जर्वेशन से देख सकता है, इंटरव्यू से देख सकता है, क्या वो देखेगा कि कौन सा बच्चा कितना किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो मेंटली प्रेजेंट है क्लास में या नहीं है प्रेजेंट, इस तरह वो किसी भी ग्रुप में पार्टिसिपेट होना चाहता है नहीं होना चाहता. तो ये डिफरेंट टेक्निक से टीचर जो एंग्जाइटी देख सकेगा. इसी तरह ये सिर्फ एक सवाल का जवाब लिखा हुआ है, मैं शायद गलती से आगे अगले दो सवालों का जवाब नहीं देख सका. इसी तरह जेलिसी में बच्चा क्या करेगा, बच्चा कंप्लेंट्स करेगा, बार बार कंप्लेंट करता है बच्चा किसी दूसरे बच्चे की, और इसके साथ साथ उसको अपनी चीज़ें शेयर नहीं करेगा, उसके साथ बैठना पसंद नहीं करेगा, उसके साथ ग्रुप में काम करना पसंद नहीं करेगा. ये जेलिसी होती है. क्यूरियोसिटी होती है कि बच्चा बार बार क्वेश्चन करेगा, यानी बच्चा कुछ नई चीज़ सीखना जानना चाहता है, बच्चा बार बार क्वेश्चन करेगा, बच्चा बार बार जो है वो आपसे क्वेश्चन के साथ साथ आपसे आप जो भी आप ग्रुप बनाते हैं उनके अंदर इन्वॉल्व होना चाहेगा. बच्चा कहेगा कि उसको प्रॉब्लम दिया जाए, वो उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा. तो ये बच्चे के अंदर हम जज कर सकते हैं कि बच्चे क्यूरियस है किसी भी चीज़ के बारे में. व्हाट विल बी योर टॉपिक ऑफ रिसर्च इन एम फिल का आपका टॉपिक क्या होगा. ये अगर कोई एम.फिल जो है वो भी फ़र्ज़ करें कोर्स वर्क पे है या एम.फिल करना चाह रहा है, तो इस तरह का सवाल हो सकता है. What is per capita income, also called gross national income, is a measure of the amount of money earned per person in nation or geographic region. पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम $1500 है. एक इंडिविजुअल जो है कितना अर्न करता है, तो इसको ग्रॉस नेशनल इनकम या जो है पर कैपिटा इनकम कहा जाता है. You are a biologist. You are going to give concept about plants from basic level. How will you plan, start and explain? आप एक बायोलॉजिस्ट हैं और आप जो है वो कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप कैसे, सबसे पहले कायद के हमारे पास 8 स्टेप्स हैं, हम वो भी देख सकते हैं. अच्छा, इसी तरह हर्बर्ट के और मॉरिसन के भी लेसन प्लान के 5 स्टेप्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं. सबसे पहले हम लेसन प्लान करेंगे, फिर इसको कैसे प्लान करेंगे, हम प्लान करेंगे कि भाई बच्चे का प्रीवियस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जज किया जाए. अब जो नए ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाए, बच्चे के माइंड के अंदर चीज़ें मौजूद हैं लेकिन बच्चा सिर्फ उसको हमने एक क्लू देना है कि वो उसको समझे. अब देखें प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स का कॉन्सेप्ट हमने देना है. अब क्या करें, हम उसका प्रीवियस नॉलेज जज कर लिया. अब हम बच्चे को क्लास को बाहर ले जा सकते हैं, स्कूल के क्लासरूम से बाहर ले जा सकते हैं किसी पौधे के पास, छोटे पौधे के पास. हाँ, उस छोटे पौधे को क्या करेंगे, अपरूट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे ज़मीन से जड़ समेत. अब हम उसके सारे कॉन्सेप्ट, पहले प्रीवियस नॉलेज जज हुआ, ऑब्जेक्टिव हमने बता दिए. अब हम वो जो स्पेसिफिक एग्जांपल है, इंडक्टिव मेथड हम यूज़ करें. हम वो पौधा क्लास में ले आएंगे, क्लास में नहीं तो बाहर हम बच्चों को ले जाएंगे स्कूल इन्वायरमेंट में, स्कूल के किसी लॉन में. वहाँ पे बच्चों को ये प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि ये प्लांट है, ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, इसका ये फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है. तो इस तरह से हम जो है उसको बेहतर एक्सप्लेन. अब बच्चे के माइंड में सवाल खुद ही आएंगे कि ये अच्छा रूट्स क्या हैं, रूट हेयर्स क्यों हैं, ज़मीन के अंदर इंसेक्ट्स क्यों थे इसकी जड़ों में, ये इसका कलर ग्रीन क्यों है क्लोरोफिल की वजह से, ये फ्लावर जो इसके हैं उसका कलर और है, सीड का कलर और है, सीड सख्त है, फ्लावर कितने इसमें खुशबू है, ये कहाँ से आती है, ग्रीन कलर कहाँ से आता है, पौधे पानी कैसे पीते हैं, एट्सेट्रा, सांस कैसे लेते हैं. तो ये सारे सवाल हम कहें जानदार हैं तो सांस भी लेते हैं, तो कैसे लेते हैं भाई. तो ये सारी चीज़ें हम उसको बच्चे को वहाँ पे जो उसके माइंड में सवाल आएंगे हम उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है,
واٹ آر پلانز اینڈ ایکٹیویٹی. پلان کس کو کہتے ہیں؟ ہم پہلے بھی پلاننگ کی ڈیفینیشن دیکھ چکے ہیں. ڈیٹیل پروپوزل آف فار ڈوئنگ سم تھنگ از نون ایز پلان. کسی چیز کو وین وٹ ہاؤ ٹو پرفارم، یہ جو ہے پلان ہوتا ہے. ڈیٹیل پروپوزل فار ڈوئنگ سم تھنگ. جبکہ یہ ہم پلاننگ میں ہم پروپوزل بنا رہے ہوتے ہیں، ایکٹیویٹی میں جو ہم پلان کر چکے ہوتے ہیں اس کو پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈوئنگ ہوتا ہے. پلان تھنکنگ فنکشن ہے اور ایکٹیویٹی ڈوئنگ فنکشن ہوتا ہے. ڈیٹیل پروپوزل فار ڈوئنگ سم تھنگ، پروپوزل، ٹھیک ہے، تھنکنگ ہو رہی ہے. جبکہ پروسیس آف ڈوئنگ سم تھنگ از نون ایز ایکٹیویٹی. وین اینڈ ہو ڈیولپ انٹیلیجنس ٹیسٹ. انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہے وہ کب اور کس نے، جی الفریڈ بینٹ، فرینچ الفریڈ بینٹ نے 1905 میں فرسٹ انٹیلیجنس ٹیسٹ دیا تھا 1905 میں، اور اس کا میجر ورک بھی مینٹل ٹیسٹنگ پہ ہی رہا ہے. تو اس نے جو ہے وہ جو پہلے ٹیسٹ دیا تھا، پھر 1905 میں دیا تھا، پھر اس کے بعد اس کو ریوائز کیا 1908 میں، اور 1911 میں 1911 میں اس کو اپنے اسکیل کو ریوائز بھی کیا تھا. بیسیکلی اس میں جو انٹیلیجنس ٹیسٹ اس نے دیا تھا، اس میں ڈفرینٹ نمبر آف کویسچنس تھے، اور یہ ان کویسچن سے انٹیلیجنس کو کیا کیا جاتا تھا، میئر کیا جاتا تھا، جو الفریڈ بینٹ نے دیے تھے. ان کا جو انٹیلیجنس ٹیسٹ تھے الفریڈ بینٹ کے 1905 میں جو انہوں نے ڈیولپ کیے تھے، اس میں 30 آئٹمس ہے، یعنی 30 کویسچنس تھے جن کا ڈیفیکلٹی لیول جو ہے وہ کیا تھا، انکریزنگ تھا، یعنی اسٹارٹ میں ایزی اور اینڈ پہ بہت مشکل. تو بینٹ نے 1908 میں ریوائز کیا. اس میں ایج اسپیسیفک نہیں تھی 1905 میں جو اس نے پہلے دیا تھا انٹیلیجنس ٹیسٹ. پھر 1908 میں جو اس نے دیا وہ 3 سے 11 سال کی ایج کے بچوں کے لیے تھا. اور پھر 1911 میں اس نے دیا، بینٹ نے پبلش کیا سیکنڈ ریویژن. تو اس میں اس نے پریویس جو کویسچن جو آئٹمس تھے ان کو ختم کر کے نیو آئٹمس اس میں یعنی کویسچنس شامل کیے انٹیلیجنس کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اڈلٹس کے لیے بھی اس نے اس کو یوز کیا. تو یہ 2 اس کی ریویژن تھیں. نیکسٹ کویسچن ہے how will you identify that students are not taking interest and understand what are you teaching and how will you change your strategy. آپ پڑھا رہے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بچے انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں، تو آپ اپنی اسٹریٹجی کیسے چینج کریں گے. when students are not responding to questions، جب بچے آپ سے سوال نہیں کر رہے اور آپ سوال کر رہے ہیں تو آپ کے سوال کا جواب نہیں دے رہے، اوبویسلی بچہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا. یہ اس طرح سے آپ جج کر لیں گے کہ بچے کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی when اسٹوڈنٹ، یا اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. when students are not responding to questions, are not partaking in lesson, feeling overwhelmed, I can warm up them, narrate a short story, change my method to easier one. میں ان کو کوئی اسٹوری، ان کو وارم اپ ایکٹیویٹی، ان کو کوئی اسٹوری سے وارم اپ ایکٹیویٹی سے میں ان کو ریفریش کر دوں گا. مثلاً سیٹ اسٹینڈ ہے، کلیپنگ ہے، یہ وارم اپ ایکٹیویٹیز ہیں. بال تھروئنگ ہے، اپنے ساتھ والے کو کھڑے ہو کے اپنا نیم انگلش میں بتانا اور اس میں اس کا نیم اور فادر نیم سننا، یا 3 سوال اپنے ساتھ بیٹھے اسٹوڈنٹ سے پوچھنا. یہ وارم اپ ایکٹیویٹی، بچے تھوڑے سے فریش ہو جاتے ہیں، بور ہوئے ہوتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے سم ٹائم، تو کافی سارے فیکٹر ہو سکتے ہیں. یا میں خود کوئی اسٹوری سنا کے ان کو کیا کرتا ہوں، ریفریش کرتا ہوں اور بچوں کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کروں گا. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ مزید میں ان ڈیپتھ چیزیں بتاؤں گا، امپورٹنٹ اس کے فیکٹس بتاؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پھر بھی وہ نہیں سمجھیں گے تو میں اپنا میتھڈ کو چینج کر کے ایزی میتھڈ کی طرف آ جاؤں گا. اف اسٹوڈنٹ ناٹ انڈرسٹینڈنگ واٹ ول یو ڈو، میں اوبویسلی اپنا میتھڈ چینج کروں گا. میں سزا نہیں دوں گا، میں بچوں کو گالیاں نہیں دوں گا، میں ڈفرینٹ ٹیکٹس یوز کروں گا اکارڈنگ ٹو مینٹل لیول آف اسٹوڈنٹس. واٹ از مین بائی سیلف اسیسمنٹ؟ سیلف اسیسمنٹ ہوتی ہے اپنے آپ کی اسیسمنٹ. جب ایک بچہ اپنی اسیسمنٹ کرتا ہے کہ میں نے کتنا لرن کیا ٹیچر کی ٹیچنگ کے سے، کتنا کون سا کانسیپٹ میرا کلیئر ہے، کہاں پہ مجھے ایشو آ رہا ہے، مجھے کیا چیز ٹیچر سے مزید کلیئر یا کنفرم کرنی ہے، اس پرابلم کو سولو کیسے کرنا ہے. یہ ہوتی ہے سیلف اسیسمنٹ. یعنی میں نے کیا کھویا، میں نے کیا پایا. واٹ آئی لرن اینڈ واٹ آئی ناٹ، کیا میں نے پڑھا، کیا میں نے لرن کیا، کیا میں نہیں سیکھ سکا، کون سے میرے اسٹرانگ ایریاز ہیں، کون سے میرے ویک ایریاز ہیں.
یہ ہوتی ہے سیلف اسیسمنٹ. ہاؤ ول یو اسیس اسٹوڈنٹ ڈیورنگ دا کلاس. اس کے لیے بہت سی ٹیکنیکس ہیں. آپ آبزرویشن کر سکتے ہیں, فارمیٹیو اسیسمنٹ کر سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ کوئز لے سکتے ہیں, آپ ان کے پورٹ فولیو, ان کی کاپیز سے, نوٹ بک سے بھی آپ ان کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے وٹ واز ندوۃ العلماء. ندوۃ العلماء مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا ادارہ ہے. یہ جو دیوبند موومنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جتنے بھی ادارے بنے تھے, جیسے اگر ہم بات کریں نا, چارٹر ایکٹ, جنرل کمیٹی آف پبلک انسٹرکشن, میکالے رپورٹ, ووڈ ڈسپیچ, ہنٹر کمیشن, سیڈلر کمیشن, سارجنٹ رپورٹ, دیوبند, سر سید انسٹیٹیوٹ, انجمن حمایت اسلام, ندوۃ العلماء, جامعہ ملیہ اسلامیہ. تو یہ سارے جو ہے ادارے, ان کے نیم جو ہے آپ کو لازمی یاد رکھنے چاہیے, نیم, ایئر اور ایک ایک فنکشن, یعنی ان سب کے بارے میں آپ کو نو ہاؤ ہونی چاہیے. مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنؤ انڈیا میں 1894 میں یہ ادارہ اسٹیبلش کیا تھا, لیکن فنڈز کی دستیابی نہ ہونے کی وجہ سے 4 سال یہ ادارہ جو ہے وہ سٹارٹ نہ ہو سکا. پھر 1998 میں 4 سال بعد 1998 میں اس ادارے نے اپنا ورک سٹارٹ کیا. پہلے اس کے ہیڈ مولانا محمد علی منگیری تھے. علی گڑھ سے یہ جو ہے وہ تھوڑا اختلافات ان کے تھے, اس وجہ سے یہ انہوں نے ندوہ کو جو ہے وہ کریٹ کیا. گورنمنٹ نے ان کو 500 پر منتھ جو ہے گرانٹ دی, اور انہوں نے ویکلی جو ہے الندوہ کے نام سے ایک پبلیکیشن بھی اپنی شائع کی. نیکسٹ کویسچن ہے وائی وی میڈ کلاس روم اسیسمنٹ. کلاس روم اسیسمنٹ کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, ٹیچنگ اور لرننگ کو امپروو کرنا. ٹیچنگ میں کہاں پہ فلاز ہیں ان کو ٹھیک کرنا, لرننگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی تو کیسے ہوگی, اس چیز کے لیے گیپس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کلاس روم اسیسمنٹ کی جاتی ہے. ٹو امپروو ٹیچنگ اینڈ لرننگ, ٹو آئیڈینٹیفائی ٹیچنگ اینڈ لرننگ گیپس, ٹو انڈرسٹینڈ آور چائلڈ, ٹو موڈیفائی میتھڈالوجی. بچے کو کیا پرابلمز آ رہے ہیں, کہاں پہ اس کو کوئی میڈیکل پرابلم تو نہیں ہے, اس کا جو وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے نہیں کر پا رہا, ٹیچنگ افیکٹو ہے کہ نہیں ہے, کتنا اچھا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوا نہیں ہو پایا. تو یہ سارے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کلاس روم اسیسمنٹ کے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.